یہ اہل وفاؤں کا دریا بہے، یہ اہل وفاؤں کا دریا بہے، یہ اہل وفاؤں کا دریا بہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، وہ خوشبوئے رنگ رہے، وہ خوشبوئے رنگ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، تیری نعت وفا دل میں زندہ 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 رہے، تو اہل وفاؤں کا دریا بنے، تو اہل وفاؤں کا دریا بنے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، جو تیری نعت غلام پڑھے، جو تیری نعت غلام پڑھے، تیرے دل میں ہے وہ دل، دل بھی بنے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، یہ بلبل ہے یہ مدینے کی، یہ بلبل ہے یہ مدینے کی، یہ چہک کے اٹھے اب کھل کے اٹھے، یہ بلبل ہے یہ مدینے کی، یہ چہک کے اٹھے یہ مہک کے اٹھے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، وہ یہ پہچان مدینہ، یہ پہچان مدینہ ہے وہ گل، یہ پہچان مدینہ وہ ہے گل، وہ پیارا گل کھلتا رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، جو چاہت ہے وہ دل سے اٹھے، 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 اور ہنس کے کہے وہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، اور جس نے ہم کو طوفان یہ دیا، اور جس نے ہم کو طوفان یہ دیا، اس نام محمد کا دریا بہے، اس نام محمد کا دریا بہے، تو جس نے قرآن کا سینہ دیا، اور جس نے قرآن کا سینہ دیا، اس کے دم سے ہے دم وہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے،
جو ان کی محبت کو ٹھکرا بیٹھے، جو ان کی وفاؤں کو ٹھکرا بیٹھے، جو ان کی محبت کو ٹھکرا بیٹھے، جو ان کی وفاؤں کو ٹھکرا بیٹھے، ان کے گھر میں چراغ محمد نہ چلے، ان کے گھر میں کبھی محمد نہیں ہوئے، وہ محمد سے وفائیں ہیں، وہ محمد سے وہ وفائیں ہیں، وہ ساری وفاؤں کا دریا بنے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، جو چراغ محمد جلنے لگے، جو چراغ محمد جلنے لگے، اور ہنس کے سارے یہ کہنے لگے، جو چراغ محمد جلنے لگے، تو ہنس کے سارے یہ کہنے لگے، کیا کہتے ہو تم اے لوگوں، کیا کہتے ہو تم اے لوگوں، پھر علی مولا یہ کہنے لگے، وہ پیارا محمد مدینہ بنے، قرآن کا سینہ مدینہ رہے، قرآن کا سینہ مدینہ رہے، اور بے قصوروں کے دل سے دل وہ جڑے، سرکار دو عالم ہے وہ نہیں، وہ نور مجسم ہی سہی، کیونکہ سرکار یہ دنیا میں پھیلی ہے، جو سرکار نہیں وہ ہے لے وفا، وہ پیارا مدینہ دل سے کہے، لفظوں میں دل سے یہ کہے، وہ پیارا مدینہ مدینہ رہے، وہ پیارا مدینہ مدینہ رہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً ہی مبارک وسلم، وہ ہے قرآن کا دل ہی بنے، وہ پیارا مدینہ اچھا سا لگے، وہ پیارا مدینہ اچھا سا لگے، او سلطان وہ بن کر آئے گا، سلطان وہ بن کر آئے گا، صحرا بھی پہنائے گا، سلطان مدینے سے آئے گا، صحرے کو بھی پہنائے گا، وہ پیارا محمد صلی اللہ، جس کا نام محمد مدینہ بنے، جو دل سے ہم نے کہہ دیا محمد نے
سب کچھ لکھ لیا، کیونکہ میں اس کا ہوں ایک گنشا۔ تو محمد نے کہا تو جبرائیل نے سنا، جو حق ہے کبھی بھی نہ رکے، سرکار دو عالم ہم نہ کہیں، ہم نور مجسم ان کو ہی کہیں، وہ پیارا محمد مدینہ بنے، وہ مصطفیٰ صلی علیہ، وہ بہار ہے گلشن کی فضا، وہ آیت ہے وہ ڈالی پیاری، گلشن کا گل وہ گلشن کا گل، یہ گنچا بھی کھلے محمد بھی کھلے، وہ پیارا مدینہ شہنشاہ بنے، وہ جس آیت سے گلشن ہے، وہ جس آیت سے گلشن ہے، وہ پیاری ڈالی کھلتی رہے، اب وہ ڈالی ہنس کر یہ کہے، وہ پیارا مدینہ مدینہ بنے، قرآن کا سینہ مدینہ بنے، جیسے آمنہ یہ کہیں، قدرت یہ کہے، یہ ہوائیں یہ کہیں، گھٹائیں یہ کہیں، پرچم یہ کہے، سلمان یہ کہے، عظمت یہ کہے، عظمت یہ کہے، فضیلت یہ کہے، امانت یہ کہے، سارا دل تو یہ بھی کہے، جو پیارا مدینہ مدینہ بنے، قرآن کا سینہ مدینہ بنے، اور جس سے پائے ہے نور حیا، وہ مصطفیٰ کی زینت کا پرچم وہ رہے، وہ لہراتا رہے گھٹاؤں میں سدا، وہ لہراتا رہے گھٹاؤں میں سدا، جبریل کا یہ حق بیان بھی کرے، جو حیات ہے وہ حیا بھی بنے، فاطمہ کی صدا وہ زندہ رہے، ہر دل میں ہے وہ نور خدا، ہر دل میں ہے وہ نور خدا، وہ نور کا لم مجھ سے کہے، اور یہ زندگی تو ہے اہل وفا، ہر دل پہ محمد لکھتے رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ بنے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ بنے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، اور بنتا ہی رہے محمد، سنتے ہی رہے ہماری اس صداؤں کو، مولا زندہ رکھیں،
और जैसे ही बने वो आँखों के सामने मदीना बने। वो तकलीफ नहीं हमको है, तकलीफ नहीं हमको है, क्योंकि इस दिल में मोहम्मद फूल खिले, वो झूले में मोहम्मद ही पले। वो अहले वफा का मदीना बने, वो अहले वफा का मदीना बने। और मैं जो नाते रसूल पढ़ रहा हूँ, जो नात मैंने पढ़ी, उसकी आमद है और उसकी आमद दो हस्ती है। उसकी आमद ही रहमत है, उसकी आमद ही बहुत कुछ है। जो मैंने नाते मुक़द्दस पढ़ी उसका कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब है, और वो मोहम्मद से है तो वो नायाब है। जैसे मैंने ये नाते अकीदत पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत लुत्फ़ पाया। ऐसा लगा कि मोहम्मद हंसने लगा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हुजूर अकरम हंसने लगे हैं। हुजूर अकरम ने फरमाया कि नमाज वफ़ा, नमाज इल्म, नमाज इबादत है। नमाज से सजदे गुनाहगार भी सजदे अदा कर लेते हैं, लेकिन जिसके दिल में मोहम्मद नहीं, तो जिसके दिल में मोहम्मद नहीं, उसके दिल में भी इल्म क्या करेगा, और उसके सजदों को वो खुदा भी क्या करेगा। मेरा दावा, मेरा मानना अल्लाह के साथ है। अगर मेरी इन बदबख्त की चीज़ों के साथ अगर मुझे वफ़ा है, अगर मुझे इन बातों और बुराइयों पर कुदरत नहीं है, अगर मैं इन गलीज़गी बातों से खुश रहूं, तो ऐसा नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझको गलीज़गी पसंद नहीं। मैं कुरान का सीना मदीना बने, ऐसी बात कह रहा हूँ। तो मुझे अगर मेरे नमाज़ पढ़ने से अल्लाह नहीं खुश है तो मुझे खुश नहीं रखता, लेकिन अल्लाह खुश है। तो इसलिए कहता हूँ, जो दिल ने पढ़ी ये नाते वफ़ा, इस नात को कमज़ोर समझना नहीं। जो दिल ने पढ़ी वो नाते वफ़ा, इस नात को कमज़ोर समझना नहीं। और ये वफ़ा को तोहफ़ा देते हैं, ये वफ़ाओं का तोहफ़ा देते हैं। सरकार नहीं मोहम्मद ही सही, क्योंकि सरकार हम नहीं कहते हैं, हम उनको नूर खुदा कहते हैं। वो नूर मोहम्मद, नूर वफ़ा, वो नूर खुदा, वो इल्म का, वो वफ़ाओं का धोवन मदीना बने। और जो नमाज वफ़ा है एक तोहफ़ा रहे, अरे गुनाहों का क्या वो वफ़ा ही बने। अरे जो वफ़ाएं हैं
وہ محمد سے ہے، بس نام محمد نکلتا رہے، یہ نعت کی ڈالی سجتی رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے۔ کچھ جاہلیت ایسی ہے کہ لوگ نعت کو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، جس لفظ میں محمد آئے، جس نعت میں محمد آئے تو لوگ کہتے ہیں اس سے پڑھنے سے کیا فائدہ، اگر ڈانس کرو گے تو بہت کچھ ملے گا۔ میں نے کہا ہے جاہلوں، جس ڈانس سے دوزخ کی آگ ہے، اس ڈانس کو، اس ناچ کے بازار کو اپنا حق مانے ہوئے ہو۔ جس سے محمد پیار نہ کرے، جس سے محمد وفا نہ کرے، وہ ایک بازار ہے اور ایک ڈانس ہے۔ بازار اسے کہتے ہیں جو ناچ کے بازاروں کو پھیلاتے ہیں، اسے ناچ کا بازار کہتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ناچ، حوروں سے بہت نفرت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حوریں ناچ کا بازار ہیں۔ تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مدینے سے بھی فرماتے ہیں اور دلوں سے بھی آغاز کرواتے ہیں کہ ناچ کے بازاروں کو کب بند کرو گے اے یاروں، اس کے نام کو اپنا کب مانو گے یاروں، اے حورو تم ناچتی رہو کوئی فرق نہیں ہے، مگر اس محمد کو بہت فرق ہے۔ اگر فرق محمد سے ہے، اگر فرق دنیا میں ہے تو فرق کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر فرق کی کوئی قیمت نہیں ہے، میں نے کہا کوئی قیمت نہیں ہے، اگر اس کو بھی قیمت دو گے تو وہ لینے سے نا انکار کرے گا۔ ارے وہ محمد ہے، وہ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، وبارک سمدی والا سیتا زنتا سہلا، وہ ایک محمد ہے جو آغازوں کو سنتا ہے، آوازوں کو مانتا ہے۔ یہ روح نقش ختن ہے، مشق ختن ہے، یہ نوری زباں ہے، یہ محمد ہی سچائی ہے، پھیلا نور محمد ہی سچائی ہے، دل کی روح ہے محمد۔ محمد ایک چاہت کا نام ہے، محمد ایک پہچان ہے، محمد ایک آغاز ہے، محمد ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ محمد وہ چیز ہے جسے زلف کہتے ہیں، محمد ایک علم کا نام ہے، محمد ایک وفا کا نام ہے، محمد ایک حیا کا نام ہے، محمد ایک چاہت کا نام ہے، محمد ایک وفا کا نام ہے، محمد ایک محمد کا نام ہے، محبت ہی محمد ہے، محمد سے ہی ہر سمت ہے، محمد سے اجالے ہیں، محمد سے ہی ہر گھر ہے، محمد سے ہی چراغ ہیں، محمد سے ہی روشنی ہے، محمد ہی جلاتے ہیں، محمد ہی بجھاتے ہیں، محمد سے ہی ہم ہیں، ہم نہیں محمد سے لیکن محمد سے ہم ہیں، ہم سے محمد نہیں لیکن محمد سے ہم ہیں۔ محمد نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے نہیں لیکن تم مجھ سے ہو۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ زندگی بخشنے والا ہے وہ نبی، اور زندگی بخش دیتا ہے وہ نبی جس کا نام مجتبی ہے، جس کا نام ہی ایک کافی ہے زبان پہ۔ بہت سی گھڑیاں بیت جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، میں نے کئی بار یہ چیز دیکھی لوگوں میں کہ محمد سے وفا تو کرتے ہیں، محمد کے لیے بھی جلوس محمدی ہوا جس میں ہر انسان نے اس کی چیزوں کو لگایا، لیکن کسی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ وہ مدینہ مدینہ رہے۔ تو ہم فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اس نام محمد کو لیا ہی نہیں تو آپ کیا جانے وہ لب پہ مدینہ مدینہ رہے، تو آپ کیا جانے، آپ کو کیا معلوم اس کی عظمت کا، آپ کو کیا معلوم اس کی
رشوت کا، آپ کو کیا معلوم اس کی سخن کا، آپ کو کیا معلوم اس کی تعریفوں کا، آپ کو اس کی تعریف نہیں پتہ، آپ کو اس کی چیزیں نہیں پتہ۔ لیکن آپ سے جب آپ کا دم رخصت ہوگا، جب آپ کا دم آخر ہوگا، تو اللہ فرمائے گا جب آپ کو محمد کی تعریف کرنا چاہیے تو آپ اس چیزوں کو لگا بیٹھے ہیں جو لوگوں نے پڑھی، اور اس چیز کو اتنی آوازوں کے ساتھ بیاں کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ محمد کا نام پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ مومن اگر اپنی آوازوں سے ہماری تعریف کرے تو تبھی بندہ مومن جانے گا کہ محمد کا نام روح سے نکلتا ہے، ان کی چیزیں روح سے نکلتی ہیں، اور یہ کیسٹوں سے اور ان چیزوں سے ان کی آوازیں نہیں نکلتی، اور ان کی آوازیں تو دل کا ایک پیغام ہے، دل کا ایک دل ہے، محبت ہے، دل سے ہی دل ہے، تو ان کی آوازیں دل سے نکلتی ہے، ان کی آوازیں روح سے نکلتی ہیں، ان کی آواز روح پاک سے نکلتی ہے، ان کی آواز دل کا ایک حصہ ہے، دل کا ایک علم ہے، آواز دل سے نکلتی ہے، اور ایسی باتیں ہی کرنا چاہیے، انسانیت کو ایسی ہی باتیں کرنا چاہیے۔ ہم کو اچھا و برا کا فرق نہیں پتا، اور اچھا برا میرے مومن کو کیوں لگے گا کیونکہ میں نے ایسی بات ہی نہیں کی۔ تو ہر بچے کی زبان پہ اس کی نعت پڑھنے کا دوران ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ان چیزوں کو لگا بیٹھتے ہیں جس چیزوں میں دھمک ہوتی ہے، آپ اس سے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ان کے لیے، لیکن آپ نے براہ کرم کچھ نہیں کیا۔ اور آپ اگر ان کے لیے پڑھیں گے، آپ ان کی تعریف کریں گے، آپ ان کے لیے 12 ربیع الاول شریف کہتے ہیں اور پھر کرتے ہیں، تو آپ وفادار بھی ہیں، اور گنہگار کی تو اللہ ہی پہچان بتائے گا۔ اللہ کے بلندی اور اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر اللہ کے علی کا سلمان ہو تو پہنچ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نبی اور میرے علی کی تعریف کی تو اس کو ہم جنت الفردوس کی عطا دیں گے، ان ہواؤں اور ان فضاؤں کے بیچ بیٹھا دیں گے، ان چیزوں کو عطا کر دیں گے جو دنیا میں نہیں ہیں۔ اس دنیا کی حور کیا ہیں؟ اس دنیا کی حوریں کیا ہیں جنت کی حوروں کے آگے؟ اللہ انہیں کبھی نہیں چھینتا۔ اللہ ایک اچھائی اور سچ کا نام ہے، اللہ پہچان ہے ان کی، اللہ ان کی پہچان ہے، اللہ ان کا جذبہ ہے کائنات میں، ان کا نام ہے، ان کا رتبہ ہے، ان سے ہی مغفرت ہوگی، ان سے ہی ہر چیز ہوگی۔ اللہ پہچان ہے۔ اللہ نے فرمایا جس پر ہمارے نبی صلی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر انگلی رکھ دیں گے تو وہ دوزخ کی راہ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو بخشوا دیں گے۔ جو لوگ شرابوں کو لفظوں سے لگاتے ہیں وہ جنت نہیں ہوں گے، جو لوگ شراب کو اپنے زباں پہ لگاتے ہیں وہ جنت نہیں ہوں گے، جو انہیں ہاتھوں سے چھوتے ہیں وہ جنت نہیں ہوں گے۔ مولا علی نے فرمایا جن جن ہاتھوں میں وہ جائے گی وہ سخت گنہگار ہوں گے اور سخت جلنے کے لائق ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ زہد الزہمینا اوزل فی ھذا القرآن سلذہ فیہا اوزل من زہلہ قرآن ظالما زہا فذاک الذی تلہذا قرآن ذل ہادیہ وذل ہادیہ من زہا۔ اللہ نے فرمایا عربی ہی کافی ہے، اگر اللہ فرمایا قرآن بھی فرمایا، اللہ
کی نسبت بھی فرمائی کہ اگر ان چیزوں کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے تو سخت گناہگار ہیں۔ یہ بغض نہیں کسی کے ساتھ ہے، یہ بغض کسی کے ساتھ ہے، یہ نفرت بھی نہیں کسی کے ساتھ ہے، یہ الفت اور محبت کا تحفہ ہے، یہ سب کے ساتھ ہے۔ یہ محبت اور علم کا تحفہ ہے، سب کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر انسانیت کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل توڑ کے جوڑو تو بہت اچھا لگتا ہے، دل توڑ کے جوڑو تو بہت اچھا لگتا ہے، اور گھر توڑ کے اور توڑو تو بہت اچھا لگتا ہے، ہر موڑ پہ انسان کو توڑو تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اے نا انکارو یہ سمجھ لو کہ محمد نے ایک خط وفا لکھ دیا، محمد نے ظلم و ستم کے آگے ایک وفا لکھ دیا کہ ہم اس دہل سے بھی اٹھتے ہیں جن دہلوں میں سب کچھ نہیں ہوتا، ہم ان دہلوں سے اٹھتے ہیں جن دہلوں میں کچھ نہیں ہوتا، ارے ہم تو مرنے کے بعد بھی چلتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں اس لیے فرمانا چاہتا ہوں، اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت سے کبھی دشمنی نہ لو، اہل بیت سے کبھی دشمنی نہ لو، کبھی حسین کے چاہنے والوں سے دشمنی نہ لو، انہیں کبھی ان ٹھوکروں کو معلوم نہ کرو کہ انہیں ٹھوکر لگی ہے، کیونکہ جو حسین کے نانا اور حسین سے وفا کر بیٹھا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو بیٹھا، کیونکہ جب ٹھوکر لگی تو آئے ہم، جب ٹھوکر لگی تو آئے ہم، دہائی دی پھر بھی آئے ہم، چلے آئے تو چلے آئے، آئے تو رحمت بن کر۔ حسن بھی ایک رحمت ہے، ایک وفا کا نام ہے وفا تو جانتا ہے وہ تو اللہ ہے دل کا پتہ جانتا ہے وہ، نہ ہمیں نمازوں سے عشق ہے، ہم کو تو اس محمد سے عشق ہے، ہم یہ جھوٹے سجدوں کو اپنا جھوٹی دنیا میں مغفرت نہیں کروایا کرتے، ہم تو اللہ سے بس یہ کہیں گے ہم نے ان کی نماز پڑھی جو نام محمد ہے، اللہ اکبر، ہم نے ان کی نماز پڑھی وہ نام محمد ہے، ہم نے تو ان کے لفظوں کو اپنے لفظ سے جوڑا وہ نام محمد ہے، ہم نے تو اپنے ان کو دل سے جوڑا جو نام محمد ہے، ہم نے تو بس ان کا نام لیتے رہے جو محمد ہی محمد ہے، ہم نے تو اس نور سے وفا کی، ہم نے تو اس نور کے بارے میں سوچا، ہمارے خیالات میں محمد سوچ ہے، ہمارا یہ سوچ میں محمد ہے، ہم کو وفا ہے محمد سے ہے، ہم کو وفا بھی محمد سے ہے، اگر ہم کو ان دنیا کی غرور سے وفا ہے تو سمجھ لو ہمیں محمد سے وفا ہے، ہمیں تو دل توڑ کے جینا نہیں آتا، ہم تو محمد کے عاشق ہیں، ہمیں تو ہر راہ پہ چلنا آتا ہے، اور جو محمد کے غلاموں کو چھیڑتے ہیں وہ جل جل کے نجدی جیتے ہیں، اور نجدی انہیں کہتے ہیں جو سامنے کا حق نہیں دیکھ سکتے اندھے ہو کر جیتے ہیں۔ ہم نے جو فرمایا اللہ نے سنا، ہم نے جو فرمایا وہ محمد نے سنا، ہم نے جو کہا وہ حسین نے سنا، ہم نے جو کہا وہ سکینہ نے سنا، ہم نے جو کہا وہ زینب نے سنا، ہم نے جو کہا وہ کلثوم نے سنا، ہم نے جو کہا وہ فاطمہ زہرا نے سنا، ہم نے جو کہا وہ اللہ نے سنا، تو ہمیں کسی کو سنانے کی کیا ضرورت؟ اب ہمیں کفن پہننے میں بھی کوئی شرم نہیں، کیونکہ کفن بھی پہننا بھی ایک علم کا نام ہے، کفن ایسے نہیں پہنتے، کفن شان سے پہنتے ہیں، اللہ جب موت دے گا تو کفن بھی منظور ہے، تو جانا بھی کہاں ہے اس کفن کو چھوڑ کے، جب ٹکڑا ہی سفید ہے تو جائیں گے بھی سفید کے ساتھ، کیونکہ ہمارے
نبی پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت سفید کپڑوں کے ساتھ رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سفید کپڑوں سے اتنا محبت اور وفا ہے، تو ہم ان مومن کو اور مومنات کو سفید کپڑے میں ہی بھیجیں گے۔ ابھی انسان 4 دن کے گھمنڈ میں مصروف ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نفرت ہے، ان چیزوں میں ہمیں کچھ نہیں دکھتا، ان سفید کپڑوں میں کچھ نہیں دکھتا، لیکن آگے چل کے وہ سفید ہی میں جائے گا اور سوالات میں وہ اسی کے آگے کھڑا ہوگا جس سے وہ دنیا میں سوچتا ہے، جس کے بارے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم محمد کہتے ہیں یہ انبیاء حضور جو ہوئے، کچھ لوگوں کا دعویٰ رہا کہ یہ کچھ کر نہیں پائے، بڑے بڑے آئے چلے گئے، ارے جو کر گئے ان سے ہی تو دنیا رہی۔ اللہ نے فرمایا جو کر گئے ان سے ہی تو دنیا رہی، ولیوں کی کوئی حیثیت نہیں کیا؟ یہ تو سچ ہے۔ اللہ نے فرمایا ولی بھی اللہ سے بنے، ولی بھی اللہ سے بنے اور سلمان بھی اللہ سے بنے۔ علی مولا کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا تھا، علی مولا کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت بنت علی فاطمہ زہرا کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا تھا، حضرت زینب کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا تھا، حضرت کلثوم کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا تھا، حضرت سکینہ کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، ہر جن و ملک کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم اللہ سے نہیں؟ ہم تو اللہ سے ہی ہے، ہمارا دعویٰ اللہ سے ہی ہے۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انسان سے کچھ نہیں ہوا تھا، کربلا کے میدانوں میں بھی کچھ نہیں ہوا تھا، تو میں بتانا چاہوں گا ایک انسان نے ہی وہاں کے ساری چیزوں کو اکھاڑ پھینکا تھا، ہر چیز ڈرتے تھے اس سے، ہر لعین کانپتے تھے اس سے۔ اس کا نام تھا مولا عباس ابن علی۔ وہ اماموں کی صورت میں نہیں آتا، وہ امام کی صورت نہیں ہے، وہ کل ایمان تو ہے لیکن وہ امام نہیں۔ حضرت مولا عباس ابن علی امام نہیں ہے، سارے امام ہوئے لیکن ان کا اماموں میں درجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ علم بردار وفا غازی عباس ابن علی ہیں، جن کا نام ہر مومن کی زبان پہ آتا ہے، ہر زبان پہ آتا ہے، ہر لہجے پہ آتا ہے، ہر دل پہ آتا ہے اور ہر دل پہ قلم بن جاتا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا، اللہ ہی چاہے گا، اللہ ہی بنائے گا، اللہ پھر سے وہ دنیا بنائے گا، اللہ پھر سے وہ محمد بنائے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اللہ پھر سے ہی سب کچھ بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اللہ پھر سے سب کچھ بنائے گا، اللہ پھر سے حسین کو پیدا فرمائے گا، اللہ پھر سے یہ حوروں کے ناچ کو بند کروائے گا، اللہ سب کچھ کروائے گا۔ اللہ وہ اللہ ہے، اللہ پھر سب کچھ کروائے گا۔ اللہ حق ہے، اللہ ہی سب کچھ کروائے گا۔ اللہ سے والدین ہیں، اللہ سے ماں باپ ہے، اللہ سے ہر چیز ہے، اللہ سے بچے ہیں، اللہ سے کائنات ہے، اللہ سے مجسمات ہے، اللہ سے نغمے ہیں، اللہ سے دکھاوے ہیں، اللہ سے ہی سب کچھ ہے۔ اللہ چاہے گا تو سب کچھ کروائے گا، لیکن اللہ جب نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں کروائے گا۔ اب اللہ نہیں چاہتا کہ یہ سب ہو، اس اللہ کی مرضی۔ اللہ نے کئی بار ان زمینوں کو ہلایا، قدرت نے اس زمینوں کو ہلایا۔ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا تھا، ابھی ہم یہاں سے تقریباً 14 برس لے کے بیٹھ جائے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اب بہت کچھ ہوتا ہے، آج کے وقت میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے
इन हूरों के पैर कदम दलदल की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे अल्लाह इन ज़मीनों को हिला रहा है। उनके दिल और उनकी चीज़ों को कोई मिटा नहीं सकता। कायनात का मालिक अल्लाह है। अल्लाह एक रहबर है, अल्लाह एक नूर है, अल्लाह एक कायनात है, अल्लाह एक इल्म है। अल्लाह से ही दो जहां है, अल्लाह ही पैदा फरमाने वाला है, अल्लाह ही दो जहां का मालिक है, अल्लाह ही से नेमत है, अल्लाह से ही फजीलत है। अल्लाह ही हुआ, अल्लाह ही आखिरी है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही ईसा अलैहिस्सलाम को भेजने वाला है, अल्लाह ही हर इंसान को भेजने वाला होगा, अल्लाह ही हर इंसान को भेजेगा, अल्लाह ही मौला अब्बास इब्न अली को पैदा फरमाएगा, अल्लाह ही। बहुत लोग कहते हैं कि अभी करबला के कई मैदान बाकी हैं। अल्लाह फरमाता है अगर उसे करबला बनानी हो तो एक वक्त में करबला बना दे। अल्लाह को खुशी नहीं होती किसी के खून और किसी के मरने से। अल्लाह ने उसको जिंदगी अता फरमाई है जीने के लिए, और उस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए। और मोमिनात और मोमिन को हक नहीं कि उन्हें छुए, क्योंकि अल्लाह ने दोज़ख की आग को 100 गुना बढ़ा के रखा है। जो उन्हें मारेगा बज़ात बुज़दिल होगा, और जैसे उन्हें मारेगा वैसे वो आग में जलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि इस दुनिया में तुझे महसूस कुछ नहीं होगा, उन्हें मारने के बाद महसूस कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे तू हमारी दुनिया में आएगा वैसे हम बताएंगे कि क्या होती है ज़िंदगी और क्या होती है बुनियाद, क्योंकि वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। जब हमारे जिस्म में रूह है, सोच कर देखो, हमारे जिस्म में रूह है तो ये जिस्म चल रहा है। अगर ये जिस्म जैसे ख़त्म होता है वैसे ही रूह उड़ जाती है, तो वो रूह जिस्म नहीं बन सकती है क्या? कुदरत बहुत कुछ पैदा फरमाती है, क्या वहाँ की ज़िंदगी नहीं? अल्लाह अकबर, वहाँ की भी ज़िंदगी है, वहाँ की भी ज़िंदगी है। हमने आँखों से नहीं देखा मगर दिल का ये एहसास है, वो मोहम्मद बता रहा है। ये तो एक बुनियाद है, ये एक बुनियाद है जिसने उसकी नींव रखी है, कभी ख़त्म नहीं की जा सकती है उस ज़िंदगी को। अल्लाह सब जल कभी उस ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकता जो ज़िंदगी अल्लाह के घर की है। लेकिन इस ज़िंदगी का उस ज़िंदगी से कोई कांटेक्ट नहीं है, ना कोई रिश्ता है, ना तो कोई चीज़ है। मैंने बहुत सोच समझ के ये बात कही, लेकिन मैं 100 बार सोचूंगा कि ये बात कहूँ या ना कहूँ। मैंने जो कहा वो झूठ नहीं है, वो हकीकत है, वो हकीकत है। अल्लाह अकबर। मैं अल्लाह का नाम लेके कह रहा, अल्लाह का नाम लेकर कह रहा। और दुनिया के काम सभी करें, लेकिन याद रखें किसी के खून को बहाना बहुत गलत चीज़ है। जैसे आजकल लोग एक दूसरे का खून बहाने में मशरूफ़ हैं, एक दूसरे की रिदाओं को लूटने के लिए मशरूफ़ हैं, लेकिन याद रखें कि आपकी ज़िंदगी 55-56 साल या तो एक दिन के बीच ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब अल्लाह के घर जाएंगे तो आप क्या मुंह दिखाएंगे और क्या कहेंगे उस अल्लाह से? क्या कहेंगे हम क्या करके आए हैं? और क्या हम आग के जलेंगे? क्या हम आग में जाएंगे? तो क्या आप आग में जलेंगे? अगर आपको कोई सता रहा है तो आप दिल से कहिए, अल्लाह से कहिए, फरियाद अल्लाह से करिए, उसके नबी से करिए। अगर वो ख़त कबूल हो गया तो आप दुनिया में कह सकते हैं और उसके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि उसके साथ होए, क्योंकि अल्लाह लिखने वाला है। अगर आपके दिल में यह एहसास हो रहा है कि उसके साथ बुरा हो रहा है तो अल्लाह
से आप लोगों से आप कह सकते हैं कि उसके साथ बुरा हो, तो उसके आगे कहर नाजिल हो रहा है, तो ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आपकी फिर कोई हैसियत नहीं। अगर अल्लाह नहीं लिखता, अल्लाह नहीं सुनता, अल्लाह मददगार नहीं भेजता, अल्लाह अली जैसा फरिश्ता नहीं भेजता दुनिया में, अल्लाह अगर महसूस नहीं करवाता उस चीज़ों को, अल्लाह लब नहीं कुशा बनाता, तो आप कह नहीं सकते अल्लाह अकबर। आप कह नहीं सकते, आपकी कोई हैसियत नहीं। आप हरगिज़ ये बात कह नहीं सकते कि उसके साथ बुरा हो। और एक दूसरे का खून मत बहाइए, मैं आपसे ये फरियाद करूँगा, क्योंकि अल्लाह उस ज़िंदगी को कभी ख़त्म नहीं करता। अल्लाह अकबर। यही के साथ आज का वक्त पूरा हुआ। मैं काफ़ी वक्त बाद इस चीज़ों पर आया हूँ, और बहुत दिनों के बाद मैंने लोगों के आगे फिर पढ़ा है। ये गलत तो नहीं, लेकिन ये वफ़ा का नाम है, ये अहले वफ़ा का नाम है। और एक बात कहना चाहूँगा, मेरी गरीबी और अमीरी पे हंसना नहीं, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसे ही अच्छा लगता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा लगता हूँ। मैं मोहम्मद का नाम लेने वाला हूँ। मैं 2 रोटी में भी अच्छा लगता हूँ।